بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ دیکھیں کہ امریکہ کا حال کیا ہو گیا ہے کہ اب بھیک مانگ رہا ہے ٹرمپ۔ وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی مجھے پیسے دو تو میں جنگ روکوں گا، پیسے دو تو میں جنگ کو جاری رکھوں گا۔ حالت دیکھیں، یہ امریکہ ہے اور اس کا صدر یہ کہہ رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ امریکہ کی صدر کی کیا حالت ہو گئی ہے، بھیکے مانگ رہا ہے۔ اصل میں وہ سوچ رہا ہے کہ مجھے پیسے مل جائیں گے تو کچھ میں ایران کو دے کے، کیونکہ ایران نے شرط لگائی ہے کہ ہمارا نقصان پورا کرو، اور کچھ میں اسرائیل کو دے کے اور باقی میں سمیٹ کے چلا جاؤں گا، یعنی پیسے سے میرا نقصان نہ ہو۔ مجھے تو لگتا ہے یہ اسرائیل نے ہی کچھ بتایا امریکہ کو کہ ایسے کر لو، اور جو اسرائیل نے یہ کہا کہ تباہی مچ رہی ہے ہماری اتنی زیادہ کہ ہمارا کوئی کام نہیں کر رہا، نہ تھاڈ، نہ سلنگ، نہ ایرو، نہ پیٹریوٹ، اور اس کے علاوہ اور جو بھی ان کے پاس جتنے بھی ہیں، یہ ڈمونا میں اٹیک پہ اس نے سب کچھ دیکھ لیا۔ اور اب آپ دیکھیں، ویڈیوز دیکھ رہے ہیں آپ کہ کسی بھی ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ جب میزائل آتے ہیں تو نیچے سے کوئی نہیں آ رہا اس کو میزائل، اس کو اینٹی جو اس کو روک لے۔ اور ایران بڑے خطرناک میزائل، کلسٹر میزائل استعمال کر رہا ہے جو تباہی پھیر رہے ہیں بہت بری طرح اسرائیل کی، اس لیے اس کی چیخیں آسمانوں پہ جا رہی ہیں، اور شاید اسی وجہ سے اس نے ٹرمپ کو کہا ہے کہ کوئی یہ ڈرامہ کھیلو کہ اگر پیسے بھی مل جائیں تو کام بن جائے۔ لیکن لگتا ہے کہ نہ پیسے ملے، نہ کوئی بات ہوئی، وہی ہے، لوٹ کے وہیں واپس آئے، لوٹ کے بدھو گھر کو آئے کہ تباہی اپنی کر کے، اپنا نقصان کر کے، اپنی ساری مارکیٹیں گرا کے، اور اب بھیک پہ آ گئے ہیں کہ ہمیں 250 ارب ڈالر دو، 2,500 ارب ڈالر، اور اتنے ہی ہم 5,000 ڈالر اس کے دو کہ ہم جنگ جاری رکھیں۔ یعنی پھر لوٹنے کا پورا پروگرام بنا رہا ہے عربوں کو۔ شاید اب عربوں کو سمجھ آ جائے کہ امریکہ اور اسرائیل کی ایک ہی گیم ہے۔ جو ٹرمپ بات کرتا ہے سمجھ لیں کہ وہ اسرائیل کی طرف سے آ رہی ہے، ساری کی ساری۔ یہ سمجھنا ہوگا بہت ضروری، تاکہ یہ گیم سمجھ آ جائے کہ یہ جو پوری اس وقت تباہی ہوئی ہے گلف کی، اس میں کتنی بڑی گیم تھی اسرائیل کی۔ نمبر 1، ٹرمپ تو ایک مورے کے طور پہ کام کر رہا ہے۔ ساری تباہی جو پھیری گئی ہے وہ سب اسرائیل چاہتا ہے کہ سارے مسلمان آپس میں لڑیں، کمزور ہوں، تاکہ میں ان کے علاقوں میں قبضہ کر لوں۔ یہ اب سب مسلمانوں کو سمجھ آ جانی چاہیے بات اسرائیل کی۔ امریکہ تو ایک مورے کے طور پہ کام کر رہا ہے، اور پیچھے اصل چالیں جو چل رہا ہے وہ اسرائیل چل رہا ہے۔ یہ ساری دنیا کو بیاں ہو گیا ہے، اور خاص طور پہ مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اور خاص طور پہ عربوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ جیسے اب سب سے پہلے کمال کر دیا ہے کہ قطر نے اب فوراً کہا ہے کہ بستر بوریا گول کرو یہاں سے امریکہ کو۔ جو سب سے بڑا اڈا امریکہ کا قطر میں تھا، الحدید، اس سے اس نے کہا کہ آپ یہاں سے فارغ ہو جائیں، کیونکہ ہمارا تو پورا ملک تباہ ہو رہا ہے اور آپ مدد کرتے ہیں اسرائیل کی، اور پہلے بھی اٹیک کرا دیا تھا۔ اب قطر کو بالکل کھل کے سمجھ آ رہا ہے کہ یہ گیم کیا ہو رہی ہے، اور امریکہ اور اسرائیل گیم کر رہے ہیں، اور ٹرمپ جو کچھ کر رہا ہے اس کے پیچھے اسرائیل ہے، اور اس سے ہماری کتنی تباہی پھر رہی ہے۔ ہماری گیس فیلڈ جو 5 سال کے بعد دوبارہ ریویو ہوگی۔ آپ سوچیں 5 سال کتنی بڑی مدت ہے، اور وہ اتنی کمائی کر رہا تھا اس سے، گیس فیلڈ سے پوری دنیا کو دے رہا تھا گیس، یورپ کو گیس دے رہا تھا، جاپان کو، کوریا کو، ہر جگہ وہ گیس جا رہی تھی، اور اب محروم، یعنی پوری دنیا کا نقصان الگ، اور قطر کو اپنے تجارت کے لحاظ سے بے انتہا نقصان، اور پھر ملک کی تباہی الگ۔ تو ان کو کچھ سمجھ آ گئی ہے کہ امریکہ کی چالیں کیا ہے، اور اب جو امریکہ بھیک مانگ رہا ہے کہ 5 ارب ڈالر دو تو جنگ جاری، 5,000 ارب ڈالر اور 2,500 ارب ڈالر دو تو جنگ رک جائے۔ یعنی تماشا دیکھیں، سب کچھ کھل کے بالکل دنیا کے سامنے آ گیا، اور عربوں کو اب شاید سمجھ آ جائے، اور سمجھ لیں وہ اس بات کو، اور غور کر لیں اس بات کو کہ یہ کتنی بڑی گیم کھیلی گئی تھی یہ ساری، اور اس کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ کس کا تھا۔ یہ اصل بات ہے۔ اس کے علاوہ اور یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ چالیں، ہمیشہ دنیا میں چالیں سمجھنی چاہیے، اور عربوں کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ کوئی ملک جو اس کے لیے کچھ بھی کر رہا ہے اس کے پیچھے کیا ہے، بیک گراؤنڈ پہ کیا ہے۔ اب دنیا بڑی تیزی سے بدل رہی ہے،
اور یہ ساری باتیں سمجھنی ہوگی اور خود اپنے پاؤں پہ بھی کھڑا ہونا پڑے گا اور اپنے دوست اور دشمن میں تفریق کرنی پڑے گی اور دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اصل دوست کون ہے اور ہمارا دشمن کون ہے. یہ سارا کچھ سمجھنا ہوگا عربوں کو خاص طور پہ. میں ہوں جمال ناصر اور آپ میرا بلاگ دیکھ رہے ہیں. شکریہ. نیکسٹ بلاگ تک اللہ حافظ.